ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں کراچی، جہاں پر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مقابلہ سخت ہوتا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، وہاں نسبتاً ہمارے لیے الیکشن جیتنا جو آسان ہو جائے گا۔ اور رانا صاحب اس دفعہ بھی کورنگی کے ایک حلقے سے الیکشن لڑے تھے، لیکن اس سے قطع نظر کے کسی ایک حلقے میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات اور ان کے جو اثر و رسوخ ہے وہ کراچی کے کئی علاقوں میں موجود ہیں۔ تو رانا صاحب کی پارٹی میں شمولیت کے بعد آپ دیکھیں گے جو پروگرام ہم انشاءاللہ تعالیٰ 27 دسمبر کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنوری میں پہلے یا دوسرے ہفتے میں ان کے حلقے میں کریں، اس میں بہت بڑی تعداد ہے، وہ فہرست ہمارے پاس ہے، جو ان کے دوست ہیں مسلم نون کے بھی ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی دوست ہیں، عہدیداران ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ میں وقار بھائی سے کہوں گا کہ میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ مختصر آپ سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کی اور سوالات بھی لے لیں گے۔ چلیے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وقار مہدی صاحب، سعید غنی صاحب، سلمان عبداللہ مراد صاحب، کراچی میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور دیگر کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں ایک بار پھر کراچی، جہاں پر پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ قلت کیوں ہے۔ یہ قلت کسی کی کوئی سازش نہیں تھی، کوئی جان بوجھ کر کسی نے نہیں کی تھی، ایک اتفاقی حادثہ تھا، واقعہ تھا کہ کراچی شہر کو پانی سپلائی کرنے والی جو مین لائن تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اور تقریباً آدھے شہر کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ اب وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگ گیا اس کو ریپیئر ہونے میں، اور پانی جو ہے وہ شہریوں تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے سب متاثر تھے، بہت سارے لوگ متاثر تھے۔ اب اس کا کوئی ہمارے پاس سولوشن نہیں تھا کہ وہ پانی ڈائیورٹ کر کے کہیں اور سے شہریوں کو دیا جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس چیز کو ریئلائز کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا، اس میں کیا مجبوری تھی، شہریوں کو مزید مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے کہ اچھی بات ہے کہ آپ شہریوں کے ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہم اس پہ بالکل خلاف نہیں، آپ کریں، لیکن درخواست صرف اتنی ہے کہ جب آپ شہریوں کے حقوق کے لیے، شہریوں کے مسائل کے لیے بات کریں تو اس چیز کا خاص انتظام کریں کہ آپ شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں۔ کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا پورے شہر میں ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا، جو شہری شاید 15-20 منٹ میں اپنا سفر مکمل کر سکتے تھے ان کو گھنٹوں لگ گئے۔ ان کے پیٹرول کا ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، گھر پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، ان کے پلانز ہوتے ہیں کہ آنے جانے کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی منطق ہے کہ چونکہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، تکلیف میں، اس لیے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم احتجاج کر کے شہریوں کو مزید تکلیف دیں گے۔ تو یہ ایک نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی یہ جو رویہ ہے جو بار بار کرتے ہیں اس کو وہ ترک کریں گے اور احتجاج کرنے کا جو طریقہ اپنائیں گے اس میں شہریوں کے لیے یہ باعث تکلیف نہیں بنے گے۔ کوئی اور سوال آپ کا ہو تو حاضر ہے۔ جی آپ کر لیں، چلو بھائی آپ آ جاؤ۔ سندھ کے بندے کی معرفت کینال نکال کر سندھ اور بلوچستان کا پانی ہٹانا چاہتی ہے اور اس کے سندھ سے تعلق رکھنے والے صدر محترم استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت عجیب سی بات ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ملک میں پانی کی تقسیم کا ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار اور ادارے موجود ہیں۔ جو ملک میں پانی میسر ہوتا ہے اس کی تقسیم کرنے کا جو ادارہ ہے اس کو ارسا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اور فورم ہے تو وہ CCI کا فورم ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، چیف منسٹر ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو بھی اختلافی ایشوز ہوتے ہیں صوبوں کے درمیان اس کو وہ طے کرتا ہے۔ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، لیکن صوبوں کے درمیان جو ریسورسز کی تقسیم ہے اس میں صدر پاکستان کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے۔ ارسا کی جو میٹنگ ہوئی جس میں یہ جو کینالز ہیں، متنازع کینالز ہیں، اس کے متعلق جو ان کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
ارسا کی رپورٹ جب انیشلی یہ چیزیں ساری سامنے آئی تھی، اس کے بعد ظاہر وہاں سندھ حکومت کا اپنا ایک سٹانس سامنے رکھا. اس کے بعد یہ پروجیکٹ ایکنیک کے سامنے آیا، کیونکہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں بڑے، وہ ایکنیک اپروول دیتی ہے ان کی. وہاں پر بھی سندھ حکومت کا بڑا سخت اور واضح موقف موجود ہے جو ہم نے ان کینالز کے خلاف رکھا. ایکنیک نے یہ منصوبہ اپروو کیا ہماری شدید مخالفت کے باوجود، لیکن انہوں نے سی سی آئی کو ریفر کیا اور اس کنڈیشن کے ساتھ کیا کہ سی سی آئی سندھ حکومت کے جو اعتراضات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کرے، اور سی سی آئی کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا. اس دوران جب میں بات یہ کر رہا ہوں، اس وقت پورے صوبے میں کہیں سے کوئی آواز اٹھی نہیں تھی. سندھ اسمبلی نے اپنے اجلاس میں اور پیپلز پارٹی کے ممبر نے اس کے خلاف قرارداد پیش کی. سندھ اسمبلی میں اس پہ تفصیلی بات ہوئی، بحث ہوئی، اور وہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی. تو اب اگر کوئی سیاسی مخالف سندھ حکومت کو اس میں بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو یہ ان کا کام ہے، لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کینالز کی بھرپور مخالفت پہلے دن سے کر رہی تھی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ کینالز جو ہیں وہ نہ بنیں، اس لیے کہ ان کے کینالز کے بننے سے سندھ جو پہلے ہی پانی کی قلت کا شدید شکار ہے، اگر یہ کینالز بن جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پانی کی قلت بہت شدید ہو جائے گی، جس سے ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ متاثر ہوگا. اور ایگریکلچر اگر متاثر ہوتا ہے تو صرف سندھ متاثر نہیں ہوگا، ایگریکلچر کے متاثر ہونے سے پورا پاکستان متاثر ہوگا، اور پورے پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کاشت ہوتی ہیں ملک میں، اس کی قلت پیدا ہوگی. پھر مجبوراً آپ اس کو باہر سے امپورٹ کریں گے، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر. اور ویسے بھی اگر آپ اس کو بہت سیدھے الفاظ میں بات کریں کہ ایک ایسا علاقہ ساؤتھ پنجاب کا جہاں پانی نہیں ہے، آپ اس کو پانی دے کر تو آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو علاقے آباد ہیں پہلے سے اس کو آپ غیر آباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک سیکنڈ جی. میں آ جاتا ہوں، بڑی مہربانی آپ نے پوچھ لیا. دیکھیں، پہلا جو سوال آپ کا تھا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ سارے کراچی میں صحافت کرتے ہیں اور آپ نے کراچی کا وہ افسوسناک اور بڑا تاریک دور بھی دیکھا ہے جب یہاں ایم کیو کی گنڈا گردی، دہشت گردی، بدماشی عروج پہ تھی، اور اس شہر کے کوئی 80% علاقوں میں کوئی اور سیاسی جماعت اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی تھی. اور اگر کوئی سیاسی کارکن آگے بڑھتا تھا تو وہ بوری میں بیچارہ چلا جاتا تھا، اس کی شہادت ہو جاتی تھی، مارا جاتا تھا. تو اگر وہ دہشت گردی کا دور ختم ہوا اور کراچی میں سیاسی کارکنوں نے، سیاسی جماعتوں نے آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں پورے شہر میں شروع کی، تو وہ جو ایک اسپیس ملی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی جگہ بنائی. اور رانا صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ جب وہ اسپیس ملی ہے تو پیپلز پارٹی نے اس میں اپنی جگہ بنائی. اور ہم اورنگی ٹاؤن میں، کورنگی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں عام طور پہ ہم نہیں جا سکتے تھے، ایون ڈسٹرکٹ ویسٹ کے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ہم نہیں جا سکتے تھے، ہم اب وہاں جا رہے ہیں اور کامیابیوں میں حاصل کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ہم جو ریسورسز ہیں یا جو فنڈز ہیں بلدیاتی اداروں کو، اس کو ہم تقسیم صحیح نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت پورے صوبہ سندھ میں جماعت اسلامی کے پاس صرف 9 ٹاؤنز ہیں، پورے سندھ کے اندر صرف 9، ایسا ہی ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس غالباً 3 ہیں، ایک حیدرآباد میں، 2 کراچی میں، باقی تو ساری پیپلز پارٹی ہے نا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جب سندھ حکومت نے اس سال او زی ڈی کے پیسے بڑھائے، 80 ارب روپے ہم نے اضافی دیے بلدیاتی اداروں کو، تو ہم کوئی ایک منصفانہ فارمولہ نہ بناتے اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں ہم ان سے درخواستیں منگاتے، اسپیشل گرانٹ کے نام پہ ان کو پیسے دے دیتے، ہم اپنا کام سیدھا کر سکتے تھے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ایک فارمولہ بنایا اور اس فارمولے کے تحت تمام کونسلز کو، سندھ بھر کی کونسلز کو،
यकसा तौर पर जो इजाफा होना था अपोजिटी में, वो इजाफा हमने किया, और उसमें जमात इस्लामी के कराची के वो टाउन्स भी शामिल हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का शायद एक भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं है। फिर अगर यूसीज़ की बात करें तो जमात इस्लामी के पास कराची में यूसीज़ है सिर्फ, बाकी तो कहीं भी नहीं है कराची। लेकिन हमने जो यूसीज़ के पैसे भी बढ़ाए वो भी यकसा बढ़ाए। कराची वालों को जो यूसीज़ हैं उसमें 5 लाख से, जो शहरी कह लें, कराची नहीं, हैदराबाद भी है, सखर भी है, जो टाउन जो यूनियन कमेटीज़ हैं, हमने 5 लाख से 12 लाख कर दिए, और जो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं उसको 5 लाख से 10 कर दिया। तो हमने यकसा एक फार्मूला रखा जिसके तहत तमाम काउंसिलों को इंसाफ के साथ हमने उनके फंड्स में इजाफा किया। अब अगर इस पर कोई कहता है कि हमने ये गलत किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि या तो वो उसको मालूमात नहीं है या फिर वो झूठ बोलता है। हकीकत ये है कि हमने यकसा तौर पर तमाम काउंसिलों को बिला तफरीक के इजाफी फंड्स जो है फराहम किए। ये बता दें जी साहब, ये बता दें, एक तरफ 9 मई के जो मुलजमान थे उनको सजाएं आती हैं, दूसरी तरफ पीटीआई से बातचीत करने के, मुज़ाकरात करने के लिए वज़ीर आज़म कमेटी तश्कील देते हैं, तो क्या आप ये तासुब दुरुस्त साबित होना शुरू हो गया है कि ढील और ढील पे अमल होना शुरू हो गया है? देखें, डायलॉग जो है ना वो तो हर सूरत हाल में हो सकते हैं, जंगें भी हो रही होती हैं लेकिन बातचीत हो रही होती है। तो ये तो पीटीआई की मैं समझता हूँ कि गैर सियासी अप्रोच थी, और मुझे तो अब भी उम्मीद नहीं है, सच्ची बात ये, इमरान खान से कि वो कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो इस बात पे तैयार हो गए हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप मुज़ाकरात को फिर इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते कि पीटीआई ने पिछले 2.5-3 सालों में जो गैर कानूनी काम किए हैं, जो दहशत गर्दी की है, जो इंतशार फैलाया है, जो सरकारी इदारों को नुकसान पहुंचाया है, जो तोड़ फोड़ की है, जो हंगामा आराई की है, जो लोगों की जानें गई हैं, उसकी सब उनसे पूछ-पूछ ना करें। मतलब इसका मतलब ये है कि आप उनको क्लीन चिट देते हैं, सारे जो उनके गुनाह हैं, उनके जराइम हैं, उनके जो क्राइम हैं, जो पाकिस्तानी कानून के तहत। वज़ीर बल्दिया हसन सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।